اس کا محدود جواب دے. آپ کی باری نہیں ہے, میری باری ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں لمبی بات کہ آتی ہے آپ کے آپ اوپر یار. عیسیٰ, سن لیں, آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے مانتے ہیں؟ میں نہیں مانتا, یہ تو کہہ رہا ہوں میں نہیں, کافر ہوں اچھا چپ, اگر بس آپ بس اس کی بس بس, صبر انڈرسٹینڈنگ صبر لیتے صبر ہیں. صبر. ہوں. ابھی سنیں, آپ ان کو بن باپ کے نہیں مانتے. آپ جن کو اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں, نبی رسول پتہ نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے, یا حجت مانتے ہیں, ہاں اس جی. نے یہ کہا ہے, فرمایا ہے کہ جو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے. تو ہو گیا ہوں گا پھر, اب میں کیا کروں اب. تو پھر آپ مرزا صاحب کے فالوور کیسے ہیں؟ آپ تو بس مرزا ایسے ہی صاحب کی ہے انکار کرنے والے ہیں. بھائی, یہی کر لیں, میں انکار کرنے والا کر یہ لیں. کر نہیں رہے, یہ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. آپ انکار کر رہے ہیں. اب آپ کو علم نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو آپ نے نعوذ باللہ جھوٹا کر دیا صرف لاعلمی ایک کمکلی کی وجہ سے. کیوں؟ اور سن لو, استغفر اللہ کاکا, استغفر اللہ یہ ہے کہ چلو تو مرزا صاحب کی چھوٹی بات بات آپ کریں نا پھر, انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. استغفر چھوٹی اللہ بات یہ نہیں ہے. استغفر چھوٹی اللہ. بات کریں تاکہ اور سب بات کر گالتے سن سکیں. لے, چھوٹی تیری 20 منٹ دی تو تقریر کی تھی, اور میری باری کہتے چھوٹی کر لو, میں پھر کرنا. مرزا صاحب نے اپنا نام بھی فرمایا ہے, میری دلیلیں سن لو. انہوں نے اپنا نام بھی فرمایا ہے کہ میں مرمی حالت میں رہا ہوں, اور اس میں سے میں عیسیٰ بنا ہوں. میں عیسیٰ بنا ہوں. یہ باتیں باپ دادا کے احمدیوں تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے. ابا جی احمدی تھے ہیں تو ہم بھی احمدی سچی ہے. احمدیت سچی. مرزا صاحب اسی طریقے سے بنے ہیں جس طریقے نے اللہ نے صفتی نظام بتایا. وہ مرمی حالت میں رہے, اس کے بعد وہ اس میں سے عیسیٰ بنے. عیسیٰ پیدا ہوا اور وہ اپنے آپ کو عیسیٰ بنا رہے ہیں. قرآن والا عیسیٰ وہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. آپ کہتے ہو وہ فوت ہو گیا ہے 2000 سال پہلے. آپ کی جتنی عقل ہے, عقیدی مسلمانوں اور عقیدی احمدیوں, آپ نے وہی بات کرنی ہے. جب تک آپ کو یہ چیزیں, آپ کو میرے خیال میں 2 زندگیاں چاہیے, تو اور یہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو مرزا صاحب نے کی ہے. جزاک اللہ. اچھا ملک چلیں, بہت صاحب دیکھیں شکریہ. آپ کہہ رہے طلعت بھائی, ہیں طلعت بھائی محمد احمد آپ, بھائی چھوٹی سی بات ہے. میں اپنا مکالمہ یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بدتمیزی بہت زیادہ کرتے ہیں, تو دوسرے بھائیوں کو موقع دیتے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جی شرف بھائی. دیکھیں ملک صاحب, آپ کہتے ہیں تو قرآن پاک میں جتنے بھی انبیاء کا نام ہے نا, وہ ایک صفاتی ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ یہی کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں, تو وہ کھانا کھایا کرتے تھے, تو وہ عام کہتا ہے نا. تو کیا مجھے یہ بتا دیں کوئی صفت بھی کھانا کھا سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر حضرت علی کا نام صفاتی طور پہ ہم شیر خدا کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں شیر خدا بڑا تلوار چلاتا تھا, تو آپ کہیں گے صفات بھی تلوار چلاتی ہے. تمہاری اتنی عقل ہوتی تو پھر کیا بات تھی, اور تم باپ دادا کے احمدی ہو, نہیں اس ملک میں صاحب, مجھے چلی ہو. یہ بتائیں چپ کر گھر چھوڑ, قرآن پاک میں تمہیں وڈیا جو عالمہ, آیا ہے چپ حضرت کر. عیسیٰ اور ان کی والدہ او کھانا چپ کھایا کرو, کرتے بیچ میں تھے. نہیں بولتے ہو جاہل. جب کسی سے بات کی جائے اس کی بات سن کے پھر اپنی بات کرو. آپ نے مجھے خود سوال کیا ہے, جواب کہہ رہے میں نہیں سننا. میرے سوال ہی تو میری ٹھیک ہے, جان غلط نہیں ہے. بولیں, میری جان بولیں آپ. سن لیں, آپ نے کہا صفات کدھر کھانا کھاتی ہے. میں کہتا ہوں جب میں کہوں گا شیر خدا تلوار بڑی زبردست چلاتے تھے, اب کوئی تم جیسا بے وقوف اٹھ کے کہے کہ شیر کبھی تلوار چلا سکتا ہے, وہ جاہل ہے, اس کو مفہوم کا پتہ نہیں ہے. اب میرا گناہ تو نہیں ہے. جب اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, ہر چیز کو کوڈ ورڈ میں استعمال کیا جاتا ہے, فارمولہ ہوتا ہے, وہ پورا نام یا جملہ نہیں ہوتا. آپ جیسے لوگ جن کا علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا, یہ تھوڑی اس کا نام پانی ہے. تو یہ فارمولے ہیں. اسی طرح اللہ رب صاحب العزت آپ نے, نے لمبی بات کر لی, آپ لمبا ٹائم لے رہے ہیں, اور تھوڑا تو سا اتنے مجھے بھی دیں. ماڈریٹر بھی ہیں, تو اتنے عالم بھی ہیں ماشاءاللہ, نواں عالم بڑے ہیں. آپ فرمائیں. میں موڈریٹر نہیں ہوں یار, آپ لمبی بات کر رہے ہیں نا میرے پیارے بھائی, تھوڑا سا ٹائم دے دیں. دیکھیں دوسری قرآن پاک کی آیت ہے جس میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے. وا محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں, اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں.
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے تو مرتد ہو جاؤ گے دین سے. تو یہ مجھے بتا دیں یہ صفت وفات پا رہی ہے یا قتل ہو رہی ہے؟ اور میں نے تمہیں ابھی بتایا کہ شیر خدا قتل ہو گئے، وفات پا گئے. اب تم کو شیر کا یہ صفت قتل ہو گئی ہے، صرف وفات پا گئے. اب تمہاری عقل نہیں، اور جو تھوڑی بہت ہے وہ جو ذہن میں گھس گیا ہے آپ کو استعمال کرنا نہیں آ رہی، تو میرا گناہ ہے. صفت بھی مرتی ہے. شیر خدا فوت ہو گیا ہے، ایک کلیم اللہ فوت ہو گیا ہے، حبیب اللہ فوت ہو گیا ہے. یہ تیرے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی یہ باتیں. جیو ملک جیو ملک شہزادہ لگا ہے. خوش رہے ملک جیو. بنی سعید صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. بنی سعید بھائی ایک سیکنڈ ملک یار پہلے مائک رہی ٹھیک کر کے آؤ یار، آپ کا مائک خراب ہے. جی بنی سعید صاحب آپ نے کو بات کرنی ہے، ملک صاحب کو واضح دے رہے تھے. بنی اسرائیل بزی ہے. جی افضال صاحب آپ بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا رحیل کو کہ کم از کم ادب سے نام لے، وہ اس سے بڑے بھی ہیں، اس کے باپ کی عمر کے ہیں ملک صاحب، تو ذرا الفاظ کا چناؤ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ بہت غلط بات ہے، اور اوپر سے وہ سپیکر لگا کے آ جاتا ہے. اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں آ کے اپنی لچ جو ہے نا وہ پھیرنا شروع کر دیتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. تو پلیز ملک صاحب کا نام رحیل جب تم آؤ تو ادب سے لیا کرو. ملک صاحب کام چک کے رکھے ہیں. جیو ملک شہزادہ لگا ہے. چلیں جی، چمی شمی ہو گئی ہے، رحیل نے لے لی ملک صاحب کی چمی. تو اب آگے چلتے ہیں سر. اور کوئی مجاہد اب اسلام صاحبہ کے ہاتھ چمی رحیل نے لیا، ہاتھا ان کا نکل گیا. یہ کیا سلسلہ ہے؟ کوئی چمی رحیل نے لیا ملک صاحب کی اور مجاہد آف اسلام کے ہاتھا نکل گئے نیچے بیٹھ کے. تو یہ کیا ہو گیا بھائی؟ الٹا سسٹم چلا گیا. رحیل جو ہے نا سب کو چمیاں دے رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ ہنس پڑی ہوں گی. نہیں رحیل صاحب میرا خیال ہے آپ اس لیے رحیل پہ اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ رحیل صاحب جو ہیں آج کل عامر نذیر صاحب کو اٹیک کر رہے ہیں، تو شاید آپ اس لیے غصہ ہے رحیل پہ، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. میں کسی سے ایسے بات نہیں کرتا، نہ مجھے کسی، میں پارٹی میں ہوں، نہ میں پارٹیاں بناتا ہوں. ہاں سب کا احترام کرتا ہوں. مجھے کسی پارٹی میں نہ رکھیں، نہ اپنی مجھے ادھر بیٹھ کے کوئی چیزیں ملک کرتے صاحب ہوئے دیکھا ہوگا. ملک صاحب شہزادہ لگا ہے. ملک شہزادہ لگا ہے. شہزادہ لگا ہے ملک. آپ نے ملک صاحب کی کون سی جگہ سے چمی کی ہے؟ جہاں کی آپ سمجھے یار، جہاں سمجھے آپ. ملک شہزادہ لگا ہے. کچھ کوئی لپس کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ بتا دیں اگر چمی آپ نے کی ہے تو بتا دیجئے. سے بھی اس نے کی ہے، بیٹوں کی طرح ہے، میرے بچہ کی طرح، چھوٹا ہے مجھ سے، بھائیوں کی طرح اور بیٹے کی طرح ہے. بیٹا جہاں سے بھی چمی لے لے باپ کی، بڑوں کی تو کوئی حد صرف ان سے کہیے کہ وہ آپ کا نام جو ہے نا احترام کوئی سے بات لیں. نہیں، تو باپ کو بھی ایسا بولتا ہے، اور شہزادہ لگا ہو تو شہزادہ لگا ہے. یہ تو ادب والی بات ہے. میں ان کو کہتے گیا باجوہ صاحب، علامہ جناب عزت ماپ نیو باجوہ صاحب آپ ہیں؟ جی میرے پیارے ملک صاحب، میرے آپ سنیں، دو تو مثالیں میں نے آپ کو دی، تیسری اور سن لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. یہ حدیث نبوی ہے. اگر یہ اسی عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے تو خدا کی قسم مرزا صاحب تو جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ. یہ بات آپ لوگوں کو قرآن اور اسلام کی باتیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ عقیدی مسلمان آپ. نبی کی حدیث ہے، حدیث کی کتب میں موجود ہے، ایک سے نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ بھی صفت ہے اور مریم بھی صفت ہے. یہ صفاتی نام نبی نے بتائے. اگر یہ اسی نبی کا نام ہے، خدا کی قسم مرزا صاحب جھوٹے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، جھوٹے. لیکن آپ کو نہیں علم، اب میرا کوئی گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں عقل دی، کسی اور کو دے دی ہے، تو اب میں کس میں، میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا قصور ہے بھائی؟ تو یہ حدیث میں پیارے بھائی
یہ حدیث میں موجود ہے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم بالکل ٹھیک ہے، یہ مسلمان اپنے عقیدوں کی وجہ سے، اور آپ کی طرح بس مسلمانوں سرکاریوں میں آپ میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی عیسیٰ ابن مریم وہی مانتے ہیں، آپ وہ نہیں مانتے، نام وہی مانتے ہو عیسیٰ ابن مریم حدیث میں بھی، اور اس کو آپ کسی طریقے سے بیان نہیں کر سکتے سوائے ایک ہی طریقے کے جو میں نے بتایا کہ پیارے ملک صاحب عیسیٰ بھی مجھے صفت بات ہے، کرنے دیں، مریم بھی صفت ہے. مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے میرے پیارے محترم، تو جیسے یہودی بگڑے تھے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا امت میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے، تو ویسے ہی امت محمدیہ نے بھی بگڑنا تھا، تو ادھر بھی ایک اسی طرح جو ہے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل نے پیدا ہونا تھا جیسے وہ بگڑے تھے. آپ اس پہ متفق ہیں یا نہیں؟ اور میرے پیارے بھائی میں سب متفق ہوں، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم، اگر آپ عیسیٰ اسی نبی کا نام بناؤ گے تو پھر تو مرزا صاحب نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، غلط ہے، کیونکہ یہاں تو حدیث میں لکھا ہے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو مرزا صاحب کا نام تو نہ عیسیٰ ہے نہ مریم ہے. لیکن اب جب میں جس طریقے سے راستے سے لے کے جا رہا ہوں، صرف ضد اور انا چھوڑ دو کہ میں نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ انا چھوڑو. مرزا صاحب نے بھی فرمایا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، قرآن نے میرا نام رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بتایا ہے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. تو وہ آئے عیسیٰ ایک صفت ہے، اگر عیسیٰ نام ہے، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں. نبی نے بتایا نا، حدیث میں ہے، نبی میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. پھر اگر نام ہے تو وہی عیسیٰ آئے گا تو ہم مانیں گے، مرزا صاحب کو نہیں مانیں گے. لیکن جس طرح مرزا صاحب نے فرمایا قرآن نے میرا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے، اگر نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، یہ مرزا صاحب نے کہا ہے. اب قرآن میں کہاں رکھا ہوا ہے؟ پوری احمدیت سے میرا سوال ہے، اگر تم صفات نہیں مانو گے عیسیٰ اور مریم، پورے قرآن میں دکھاؤ مرزا صاحب کا نام کہا ہے، اور مرزا صاحب کا فرمان ہے اگر نہیں ہے قرآن میں تو میں جھوٹا ہوں، اگر نہیں دکھا ملک سکے بھائی تو آپ نے جھوٹا ہوں. بہت بڑی بات کی ہے، اب جواب لیں بھائی، جواب لے لیں. ملک بھائی عرض یہ ہے ود ڈیو ریسپیکٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے، شرعی نبی تھے، شریعت لے کے آئے تھے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام امتی نبی ہیں، ان کے اوپر شریعت کوئی نہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لے کے چلے ہیں. آپ محض ان کی بات ثابت کرنے کے لیے اس تشریعی نبی وہ نبی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت والے ہیں، ان کو آپس سے پشت ڈال رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں میرے بھائی آپ کیا رہے ہیں. چوری صاحب میں بتاتا ہوں علی اکبر صاحب، علی اکبر صاحب میرا کیس ہے، علی اکبر صاحب، علی اکبر بھائی ملک صاحب میں بول رہی ہوتا تو نہیں ہے گا یار، صاحب ہی لے لے کرو. علی بھائی میرا ملک صاحب نے کویسچن ہے، اسی تو بات چوئی کر سکتے ہیں. ایک یار ہینڈ دینا ہے، تسی ایک گل کیتی ہے کہ شریعت لے حضرت سے شریعت لے کے نہیں سی آئے یار. او یار یہ میں نے بتانا ہے یا آپ نے بتانا ہے؟ مجھ سے سوال کر رہے وہ، چلو اور کرو آپ سب بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے بات کی ہے. حضرت موسیٰ ایک منٹ علی ایک سیکنڈ ٹھہرنا جانی. حضرت موسیٰ دی شریعت نو لے کے اگے چلے سن. نہیں یار نصر اللہ بھائی پلیز، نصر اللہ بھائی پلیز، تو تسی ہن میں اپنا پوائنٹ کرنا کہ جتنے انبیاء میرا سوال تک پہنچے ہیں نا، آپ سچے ہو، آپ بہت علم والے بندے ہو، سچے ہو، پر عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں تھی. وہ موسوی شریعت میں مسیح، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح مرزا صاحب بنے ہیں، وہ موسوی شریعت میں مسیح نبی تھے. لیکن سوال ہے کہ انہوں دا مقابلہ پیارے بھائی میری عرض پہلا سوال رکھ لو، اس تو بعد میں کافی دیر دا میں تھلے چلا گیا سا. تسی ایسیاں گلاں کر رہے ہو ملک صاحب جڑیاں عقل تو بہت اتے دیاں نے، سمجھ نہیں آ رہی سانو، اسی عام سادہ فہم لوگ ہاں. سوال ہے کہ جتنے انبیاء شریعت والے آئے نے یا دوسرا فل ٹائم انبیاء سن، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو علاوہ کوئی اور امتی نبی ہے یا آئے گا اگوں؟ ہاں ہزاروں ہیں، ریفرنس دیو. ہزاروں ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھو آپ سوال کر کے جواب سنا کرے، اپنے انا میں مت خاموشاں کرے. سنیں علی بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں، اب اجازت ہے قرآن میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پے در پے نبی رسول بھیجے.
موسیٰ کے بعد جو نبی رسول آئے وہ موسوی امت میں نبی رسول تھے، یعنی ان کی اپنی کوئی شریعت نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے۔ اس سے ہی تو کہتے ہیں کہ امتی نبی، وہ موسیٰ کی امت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی رسول بنایا، اور وہی موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کی کتاب سے وہ فیصلے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو پیغام دیتے تھے۔ اب یہ نام نہیں ہے لیکن مفہوم پورا وہی ہے کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، اس کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ وہ پے در پے رسول کون ہے؟ کیا موسیٰ کے بعد کوئی شریعت آئی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو وہ موسوی شریعت کے ہی امتی نبی رسول تھے موسیٰ کے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان کے ماننے والوں سے پوچھو، ان کی کیا نام ہے جتنی تعلیم ہے، دیکھو یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب ان کی وفات کے بعد لکھی گئی ہے۔ ان کو اللہ نے کوئی کتاب، آسمانی کتاب نہیں دی۔ ہر نبی رسول کے پاس کتاب تھی۔ مرزا صاحب کے پاس بھی کتاب ہے، کون سی؟ قرآن۔ اسی طرح ہر نبی رسول کے پاس کتاب ہوتی ہے۔ عیسیٰ کے پاس بھی وہی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کو اپنی کوئی شریعت اللہ نے نہیں دی۔ ان کی ملک صاحب اجازت ہے ایک سوال دی؟ کرے جی کرے۔ ملک صاحب جیڑا ریفرنس تسی پینٹ پہ کر دے ہو، سوال ہے قرآن حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے اس دنیا تے تشریف لیان تو پہلا آ چکیا سی، باقی کتاباں جڑیاں نے نبیاں دے نازل ہوئیاں، کیڑی گل نو کتھے جوڑ دے پے ہو ملک صاحب؟ منیا اسی کم فہم ہاں مگر ڈی بھی نہیں گئے یار۔ ابھی حضور صلی میں اللہ علیہ آپ وسلم کے نسخہ پہلے آئے تشریف لے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی کھینچتا ہوں، صبر کر جاؤ، حوصلہ کرو۔ آپ کو علم نہیں ہے، آپ نے سنی سنائی والی باتیں چل رہے ہیں۔ اس قرآن کتاب کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب اللہ کی کتاب نہیں آئی۔ اس صحیفے آئے ہیں جو لوگوں نے لکھے ہیں، نبیوں کے رسولوں سے کلام کیا ہے، لوگوں نے ان کو کتاب کی صورت دی ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، آپ کے نزدیک سے بھی نہیں یہ قرآن گزرا اور اسلام گزرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے موسیٰ کو کوئی کتاب نہیں دی اللہ نے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے ہدایت اور نور دیا، اور لوگوں نے اسے ورق پر اتارا، لوگوں نے، اور اس میں بہت ساری چیزیں چھپاتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی بات ہے جو موسیٰ کو ہم لوگ کہتے ہیں دی۔ اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں، لوگ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور اللہ سے منسوب کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ جھوٹے ہیں۔ کون سی کتابیں ہیں؟ توریت، انجیل اور زبور۔ دنیا کی ہسٹری میں یہ 3 کتابیں ہیں جو وہ اللہ کے نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف، اللہ کی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے نبی رسولوں کو پیغام دیا، جب نبی رسول فوت ہو گئے ان پیغاموں کو، نبی رسول کے پیغاموں کو علماؤں نے کتاب کی صورت میں بنایا، لکھا۔ وہ پیغام جو نبی کو ملا تھا وہ بھی لکھا، اس میں بہت ساری چیزیں جو عقیدوں کے خلاف تھی وہ ہٹا دیں اور بہت ساری چیزیں نئی ڈال دیں۔ اسی لیے ہم مسلمان بھی ان کتب کو نہیں مانتے۔ تو پیارے بھائی، یہ قرآن کے علاوہ تو کتاب آئی نہیں۔ لیکن تلے صاحب جڑی دلیل تسی پیش کر رہے ہو نزول دی، وہ تو پھر لوگاں دے ہاتھاں تے لکھی ہوئی ہے نا، وہ کیویں دلیل بن سکتی ہے؟ او پیارے بھائی، یہی تو بتا رہا ہوں، یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو عقل چاہیے یہ سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کو ہم نے ہدایت اور نور دیا۔ اب غور سے سنیں، موسیٰ کو ہدایت اور نور دیا اور لوگوں نے اسے ورق پر اتارا۔ موسیٰ کی کتاب کون سی ہے؟ ہم کہتے ہیں توریت، ٹھیک ہے؟ اور موسیٰ کو ہم نے ہدایت اور نور دیا، لوگوں نے اسے ورق پر اتارا، اللہ قرآن میں فرماتا، اور بہت ساری چیزیں اس میں چھپاتے ہیں۔ کتاب نبی کی ہو اور اس کو کوئی چھپا سکتا ہے؟ اس میں کوئی چیز یہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ قرآن کے بعد عقیدوں میں آپ جو مرضی ہے مانتے رہو، لیکن کیا قرآن کی آیت میں کوئی نئی آیت کوئی ڈال سکتا ہے یا جو پہلے والی آیت ہے وہ نکال سکتا ہے؟ تو اسی طرح پیارے بھائی، یہ سمجھنا آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ لگے رہو منا بھائی، جدھر لگے ہوئے ہو لگے رہو۔ صاحب ویسے تسی ایک خوبصورت گل کیتی ہے
کہ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ। اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا اسلوب اور ہے۔ اللہ ہر نبی کے ساتھ یہ کسی کو کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ قرآن میں کہتا ہے صحیفے دیے، کسی جگہ اللہ کہتا ہے ابراہیم کو ہم نے کتاب دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ اس کو کتاب بلاتا ہے، صحیفے بلاتا ہے، ہدایت اور نور کہتا ہے۔ کتب علیہم علی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کتاب کا مطلب یہ جو چند یہ لنڈے کے دانشور اپنے ذہن کے مطابق بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ چودھری نصر اللہ صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک بات بیان فرمائی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، تائید کرتا ہوں۔ اللہ میرے بھائی، میری بات سن کے اگر ایک بندے کو بھی میری بات سمجھ آ گئی نا، میں سمجھتا ہوں میرے بولنے کا، بات کرنے کا مقصد حل ہو گیا۔ یعنی یار یہ تشریحات، یہ استنباط، یہ استدلال، یہ منطق، یہ دلیلیں، یہ روایتیں، یہ درایتیں، حقائقیں، یہ لنڈے کے مفکرین کر رہے ہیں، کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کی ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیان کی ہیں؟ کیا ہمارے کسی خلیفہ نے بیان کی ہیں جو ان کو سمجھ آ گئی، ہمیں نہیں آئیں؟ جی صاحب، یہ باتیں وہ کرتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، یہ اتنے اہل قرآن نے، انہوں نے تو اگلے دن ایک اہل قرآن سے بات ہوئی، میں نے پوچھا کہ بھائی مجھے قرآن کریم سے بتا دیں، نماز جنازہ جو مسلمانوں کی اکثریت پڑھتی ہے یہ کیا غلط پڑھتی ہے یا ٹھیک پڑھتی ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت جو دعائے جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں وہ احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اور کیا قرآن کریم کے اندر ایسی نماز موجود ہے جس میں سجدہ نہیں ہے؟ یہ اس طرح کی آل فول، میں تو کہوں گا الٹی سیدھی باتیں وہ کرتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے منکر ہیں۔ چودھری صاحب، ہم منکر نہیں ہیں، یہ ہے اصل بات، آپ کو یہ کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ یہ باتیں ہمارے جو منہ آپ کے کر اوپر رہے ہیں یہ بات احادیث میں موجود ہے۔ جزاک اللہ۔ چودھری صاحب ایک منٹ اوپر، سر محمد احمد صاحب بھی آ گئے ہیں، تو سب سے جی۔ سلام دعا کرنے کی دفعہ علماء کرام آ گئے ہیں۔ تو السلام علیکم محمد احمد صاحب، آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ کافی ماشاءاللہ علمی باتیں ہو رہی ہیں، تو چودھری رسول اللہ صاحب آج علم دے رہے ہیں۔ چودھری رسول اللہ صاحب کے علم کے اندر ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کے آئے تھے۔ آگے چلتے جائیں ساتھ ساتھ۔ سوری، میں نہیں بالکل جیسے آپ نے کہا مجھے یاد ہے، میں نے اپنی اسی وقت درستگی کی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا، میں نے اپنے جہنم میں ٹھکانہ نہیں بنانا، میرا رب مجھے معاف کرے، وہ نیچے جانتا ہے، میرے منہ سے نکلا۔ یار دیکھو، میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، نہ کہ میں کہ دینی اسکالر ہوں، انسانوں سے غلطی ہے، لیکن جیسے ہی پتہ چلا، ہاں جی، خدا میں تعالیٰ نے نے درستگی کر قرآن دی۔ میں فرمایا ہے آتیناہ الانجیل، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، خدا نے بتایا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ چلیں جی، محمد احمد صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ یار ماشاءاللہ مجھے نہیں پتا، میں ابھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اور میں اسٹور میں گیا، وہاں چلے میں ریفریش کر دیتا ہوں محمد احمد، ریفریش چودھری صاحب آپ کی وجہ کسی سے کی آیا شامت تھا۔ آئی ہوئی ہے، کس کی شامت آئی ہوئی ہے اور کیوں آئی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ اور شامت نہیں آئی پیارے بھائی، عرض ہے وے کہ جس طرح نے ہن میرے ویسے اگر تے گل غور نہ کرنی، جے مذاق کرنا ہے تو میں چپ کر جاؤں۔ نہیں میں ہسیا، میرے تک ادھا منٹ لے لو کہ اے ویکھو او باقی علماء نو کیسے لنڈے دے علماء تے آپ ایسے ماشاءاللہ لنڈے دے علماء نے کہ گل کر کے وہ نس گیا، جب بندہ گل تے کر کے جانتا ہے۔ نہیں یار علی اگر جاتی نہ کر پلیز، یار زیادتی کیڑی کرتا نہ کر نہ یار علی، تو میرے دوست ہو، میرے دوست نے وہ علم والے یار بندے۔ دوست، یار باقی دشمن بیٹھے نے، باقی بھی احمدی بیٹھے، انہوں نے نہیں پتا سارے احمدی نے۔ یار کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اگر اور گل کران گے اگے، کوئی رپیٹ نہ کرے۔ اور محمد احمد سوال ہے، آپ اتفاق کریں گے، اتنے اچھے استدلال تھے، بہترین، وہ اپنے فیتھ کے اکارڈنگ بتا رہے تھے، مگر جب وہ سارا اچھا ڈیلیور کر کے ساتھ میں آپ سامنے والے بندے کو لنڈے کا دانشور یہ کہیں گے نا، سر آپ کی یار بات عرض سن لینا میرے پیارے بھائی، عرض سن لو گے تے تانوں گل سمجھ آ جائے گی۔ ساڈے ایمان دا حصہ ہے انبیاء تے ایمان لیانا، یوم کے تمام انبیاء نو مننا، اس تو بعد ساڈے ایمان دا حصہ ہے ملائکہ تے ایمان لیانا، ساڈے ایمان دا حصہ ہے تمام آسمانی کتاباں تے ایمان لیانا، ساڈے ایمان دا حصہ بن چکے ہے روز قیامت تے یوم آخرت تے ایمان لیانا، ٹھیک ہے، ملائکہ تے ایمان لیانا۔ ہن مینوں اے نہیں سمجھ آندی، اے صاحب اٹھدے نے ایک کہندے نے انبیاء دا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہیگا، وہ صفاتی نام نے،
جدوں کہ قرآن پاک چ تقریباً میں خیال ہے کہ اگر میں غلطی تے نہیں 25 انبیاء دا نام آیا ہے. باقی حدیث چوں پتہ چلدا ہے کہ 1,24,000 دے لگ بھگ انبیاء تشریف لائے. اسی سب تے ایمان لیانے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح دیاں تشریحاں تے استنباط تے استدلال کردے نے کہ ہر شے ایک اٹھتا ہے جی او فرشتیاں تو غائب, دوجا اٹھتا ہے جی یوم آخرت تو کہندے جو کچھ بھی ایسے دنیا تے آ. اگر انہاں نے ہن یوم آخرت تے یقین نہیں دوبارہ اٹھائے جانے تے انہاں دا یقین نہیں تے مسلمان کیویں رہ سکتے نے. تیسری گل ہے میں ایک عرض کیتی ہے, اپنی سوچ اپنا فہم رکھیا ہے بس بھائی کہ اے گلاں جڑیاں تسی دستے پیو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اور یا خوا پر گاڑ سے کہ یار کاشف صاحب کو نیچے اٹھاؤ, کاشف صاحب کو نیچے سے اٹھائیں. اٹھاؤ کاشف بھائی نو پلیز. علی اٹھانا. اچھا سوال ہے وے محمد احمد بھائی کہ کیا ہے چیزاں ساڈے اس پوائنٹ میں کیتا اس کہ باقی جڑے پنجویں خلیفہ نے انہاں نے تے یہ گلاں نہیں کیتیاں جڑیاں تسی 4-5 بندے ٹک ٹاک تے کرنا شروع ہو گئے ہو. ایک سیکنڈ میں گڈی چلا رہے ہیں یار, چوک لینا وا یار نصر اللہ بھائی پتہ کیا یہ آپ نے یہ جتنی باتیں بھی کی ہیں نا یہ ایک انسان کا پھر کچھ چیزوں کو لے کے ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے. ہم سپوز کرتے ہیں آپ نے جتنی بھی ذکر کیا 10 لوگ ہیں اور 10 میں سے 9 ایسے ہیں جو آپ سے ٹوٹلی ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں نا, جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا نہیں سوچ رہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ 9 جو ہیں آپ کے جو بڑے جو بھی مقدسات ہیں ان کے مطابق بھی نہیں سوچ رہے, ان سے ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں. السلام علیکم. مگر کاشف بھائی ایک سیکنڈ رکیے ذرا. مگر ایک چیز سب میں مشترک ہے, یہ جو آپ نے کہا نا انبیاء, ملائکہ, کتاب, اللہ تعالیٰ, روز آخرت, ان سب پہ کامنلی سب کا ایمان ہے. ہاں اس کے اندر چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے. اب وہ جتنی بھی ڈفرینٹ نو کو لگا نو ڈفرینٹ ہے, اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. محمد احمد بھائی ایک منٹ, چودھری صاحب ایک منٹ, آپ مجھے ذرا 1 منٹ بات کرنے دیں. محمد احمد بھائی یار 1 منٹ مجھے بات کرنے دیں. میری چغلی ہوئی ہے, میری غیبت کی ہے میری غیر موجودگی میں. بات لمبی ہوگی اور بیکار ہی ہوگی. یہ بھی بدتمیزی ہوتی ہے. بیکار ہوگی, اس کی کیا ضرورت ہے نا کاشف میں بھائی. 1 منٹ یار, محمد احمد آپ کو میری بات سنائی دے رہی ہے؟ محمد احمد صاحب آپ بات یہ ہے پیارے بھائی, میں آیا براڈ پر, میں نے ان لوگوں کو جو اہل قرآن ہیں, جو احادیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں, جو نماز بھی وہ نہیں پڑھتے جو مسلمانوں کی اکثریت پڑھتی ہے, محمد شیخ جیسے لوگ, اور یہ جو اہل قرآن ہے میں نے ان کو لنڈے کے دانشور قرار دیا ہے. کیا جنہوں نے اتحیات جو ہے اتحیات للہ والصلوات, یہ اس طرح کی یہ جو نماز ہے قرآن کریم میں موجود نہیں ہے, یہ احادیث سے لی ہوئی ہے. اب اس طرح کے جو محمد شیخ جیسے لوگ, اہل قرآن جیسے لوگ جو لنڈے کے دانشور ہیں, میں تو کہوں گا ان کو لنڈے کے دانشور. میں تو کسی احمدی بھائی کو لنڈے کا دانشور کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں مجھے کسی احمدی بھائی سے ذاتی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی سوچ سے, نظریے سے, یہ بات درست ہے. اور ہمارے پیارے بھائی جو ہیں بعض اوقات وہ بھی ان کی بات سن کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا اپنا سوچ رکھو. لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اصول دین ہے وہ قرآن کریم میں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں. ہم جب ان اصول دین کو چھوڑ کر فروعات میں آپس میں الجھیں گے تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. جب ہم بعض ایسے ہیں جو قرآن کریم کا تو مان لیتے ہیں, احادیث کا 100% انکار کر دیتے ہیں, گویا کہ جو وہی غیر مطلوع ہے اس کا منکر ہیں. اور وہ بعض وہ بھی ہیں جو احادیث کو اتنا پکڑتے ہیں, اتنا پیچھے پڑتے ہیں کہ وہ قرآن کو کے برابر احادیث کو لے آتے ہیں. یہ بھی انتہا پسندی ہے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا پیارے بھائیوں کی خدمت میں کہ جو ان لوگوں سے متاثر ہونے کی بجائے ہمارے پیارے احمدی بھائی جو ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سمجھا دیا ہے اس دور میں, ان کی کتابیں پڑھیں. ہمارے پاس تو شک 1% بھی باقی نہیں رہ جاتا, جیسے چودھری نصر اللہ صاحب بیان فرما رہے تھے. پھر بھی اگر میری ایک بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. علمی طور پر بات ہو تو ہم تو حاضر ہیں, لیکن کون سا علم بھائی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمیں علم دیا ہم تو اس کے مطابق بات کریں گے. قرآن جو انہوں نے اللہ نے سکھایا ہے, قرآن کا علم, قرآن کی تفسیر کا علم جو دیا ہے ہم اس سے حاصل کریں گے. میری ذاتی طور پر تو کچھ حیثیت نہیں ہے. جزاکم اللہ. میری اگر کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. کاشف بھائی آپ بڑے پیارے بھائی ہیں سب کے. میں یہی کہہ رہا تھا, میں کام پر مصروف ہوں, میں اس لیے آپ چھوٹی سی بات کرنی ہے. دیکھیں کاشف بھائی, بات یہ ہے, آپ وہ چلے گئے ہیں, وہ کام پہ ہے نا اس کو.
हाँ बिजी हैं वो। देखें बात ये है, जो अल्लाह ताला के कुरान पाक में अल्लाह के कलाम में लिखा है ना, वो बिल्कुल सच लिखा है। जो अंबिया की तलीम है वो बिल्कुल सच है। जो ईमानियात हैं वो बिल्कुल हर चीज़ सच है। ख्वाह कोई अहमदी है, ख्वाह कोई भी है, जो इस्लाम की तलीम को गलत पेश करे और कुरान पाक की तलीम को गलत पेश करे, ये नहीं सिर्फ कुरानिस्टी जो है लंडे के मुफक्कर हैं, जो भी हो, ख्वाह मैं भी हूँ, वो भी लंडे का मुफक्कर ही है, जो अल्लाह के कलाम को जो है अपने मफहूम डाल डाल के पेश करे। ये क्या बात है? बाजवा साहब जो अर्ज ये है यार सुनिए। एक सेकंड यार, मैं तो बिजी था, मैं रोक के गाड़ी रोक ड्राइव कर रहा था। मसला ये नहीं है डंडे के मुफक्कर का, मसला ये है कि अभी जो मोहम्मद अहमद साहब ने कुछ देर पहले एक मिसाल बताई थी कि एक साहब थे मसीह अलैहिस्सलाम के गालिबन सहाबी थे, उन्होंने भी कुरान पाक से मसीह अलैहिस्सलाम से इख्तलाफ किया। उन्होंने अपनी एक बात मसीह अलैहिस्सलाम के सामने रखी, अब वो बिल्कुल अपोजिट थी मसीह अलैहिस्सलाम के खिलाफ, तो क्या उन्होंने उसे डंडे का मुजाहिद कह दिया था? तो ये लफ्ज़ जो है ना, जब सुन लें, बात सुन लें प्यारे भाइयों ना, अब जज्बाती ना हो, माशाल्लाह काफ़ी उलमाए कराम बैठे, मैं तो आलम हूँ नहीं, मैं एक मुल्लद आदमी हूँ। मैं कितना बता रहा हूँ कि ऐसी किसी के बारे में ऐसी बात कह देना, कोई भी हो, भले वो शेख मोहम्मद है यार, वो भी कुरान का अपना फ़हम पेश कर रहा है। जब आप किसी को लंडे का मुजाहिद कहेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा आलम कह रहे हैं। ये चीज़ है, इसको गहराई से देखें। जब आप किसी को इस तरह क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि तुम्हें पता नहीं है, तुम काम कर लो, या तुम लंडे के मुफक्कर हो, इसका मतलब है कि आप दूसरे मानों में अपने आप को आलम कह रहे हैं, अपने आप को मुफक्कर कह रहे हैं। आप इन चीज़ों को समझा करें। जज्बाती हो जाते हैं हमारे उलमाए कराम और लंबी लंबी तकरीरें झाड़ देते हैं आके, ऐसे नहीं होता सर जी। बहुत शुक्रिया, बात करें आप लोग। अली भाई, दीन दीन में अगर कोई बंदा फर्ज करो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट वो अंबिया का इनकार कर देता है, तो वो कैसे मुसलमान रह सकता है? नंबर एक, अगर कोई कुरान का मुनकर हो जाता है तो वो कैसे मुसलमान रह सकता है? ठीक है, इसी तरह दिन की बुनियादी चीज़ें हैं प्यारे भाई। कहने का, बात करने का मकसद ये था, ये तावीलात जो पेश की जा रही हैं, अब ये जो क़यामत रोज़े आखिरत के ऊपर यकीन ही ना करे, वो कहे है ही नहीं, जो कुछ भी है इधर ही मरे गरे हड्डियां गल सड़ गई, बात खत्म हो, दोबारा नहीं उठा जाऊंगा। सानू दीन दी गल्लां नहीं चंगियां लगदियां, सानू गरीबान झांकना चाहिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ यार वो ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हुकूकुल्लाह ते हुकूकुल इबाद वाले पासे तुसी चले गए हो, नहीं अनल ਨਹੀਂ मुनकर वाले ਸਾਨੂੰ पासे ਨਹੀਂ चले कि गए। ਸਾਨੂੰ मैं ਲੋਕਾਂ सवाल ਦੇ हो सी ਸਾਹਮਣੇ अली भाई, ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ओ ਇੱਥੇ ਬਹਿ यार ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ जिस वक्त मलक अपना अली, एक मिनट, ਹਾਂਜੀ फिर मेरे का सवाल ते तू जिस तरह की गल की है, क्या कातल नबी हो सकता है? दे जवाब। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। जे अंदर जिवें मिलने विच गन्ना। गन्ना, हाँ जी, एक जी मोहम्मद मिनट। अहमद साहब को बात करेंगे आप लोग। नहीं यार, बनी अपना बनी इसराइल भाई, जो भी अर्ज है, मान रहा है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस तरह जिसको अर्ज अच्छा है भाई। लगता है वो माने, जिस तरह सही लगता है वो माने। बाकी सारे तो मेरी बरादरी दे ने, मेरी जमात दे ने, मतलब तुसी जड़े हो सुन्नी हो या मतलब नहीं अहमदी नहीं हो, मेरियां गल्लां तुसी सुनिया बनी इसराइल, कोई गलत गल तुहानू किते मेरी नजर आई, सवाल है उठदे ने दिमाग च कि नहीं, मन दस दिओ। नहीं माशाल्लाह चौर साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन बनी किया। इसराइल ने देखिए म्यूट लाया यार, बनी इसराइल नु क्या बाजवा साहब, वो बन तुसी जवाब अपनी दे भी के क्लास माशाल्लाह। लेके गए हैं अपने काशिफ भाई, बनी इसराइल के लेके गए हैं, वही है कुरानिस्ट यहाँ पे, और तो कोई ओ यार खैर सल्ला है, वो काशिफ भाई पुराने दोस्त ने सारे आंदे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੁਣ ਤਲਤ ਭਾਈ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਦ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ हैं। ਉਦੋਂ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਲੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੂੰ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਫਹਿਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਹਿਮ ਨੇ ਵਰਿਆਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ कैसा कैसा ना फहम ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਹਿਮ ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ आगे चलते हैं ऐसे। ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਅਲੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੈ? ਤਾਰੀਫ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਅਕਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਇਲਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਲਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ।
तो जो कुरान दा इल्म है बिल्कुल मैं इस गल तो मैं कदी नहीं मनांगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, आगे चलेंगे, आगे से इख्तलाफ हो आगे गया। चले आगे चले। हाँ मानते ना यार, इसमें कोई बात नहीं, अपने आप अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, मुझे लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, इसमें कोई लड़ाई यार झगड़ा अली है। अकबर हाँ जी, अली अकबर भाई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ नहीं बड़े असर तो कोई नहीं, 6 महीने ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭੈਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ 2 ਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਭਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਲਓ, ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। टिकटॉक पे जितने भी तोरे फिरना फिर सारे मोहम्मद अहमद तलत भाई के साथ कहाँ तक पहुंची बात? तलत भाई के साथ तलत यार मेरा यार है, वो मुझसे नाराज नहीं हो सकता। वो चाहलो वो तलत भी जो ये कह रहे हैं तलत साहब मेरे यार ने 25 साल पुराने। सुनो तो सही, गौर किया करो बातों पे, ये गौर से गौर करना इस बात पे। कहते हैं हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, मगर मुझे इस तरह से समझ आता है उस साथ ही वो चाहलो वो कीतियो वो ये सारा कुछ करना शुरू करते हैं यार अंदाज़े तखातुब है ये कि यार इसको खुद को अपनी बात को भी उस तरह से, जिस तरह से हक़ुल यकीन होता है वो नहीं है। कहता है मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और रिलीजन की सारी बातें ऐसी ही हैं, फेथ बेस्ड है ना, कोई फैक्ट तो नहीं ना है, मगर साथ ही कह देना कि वो गालियां भी दे जाना, साथ ही कहना जी मैनू नहीं समझ आई है, हो सकता है तुझे ठीक हो, ये कोई सेंस है, अकल की बात है ये? खुद बताओ मुझे। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਵੈਸ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। तो मजहब के बारे में जो कहेगा ना जी, मैं जी हक सिर्फ मेरे पास है, बाकी सारी दुनिया झूठी है मेरे अलावा, सर वो समझ लोगे? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਲਤ ਭਾਈ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, मैं तो नहीं गुस्सा किया, मैंने तो मुकालमा खत्म ਉਹ कर ਨਾ दिया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਖਾਤੁਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੀ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। क्या मैं नाराज हो जाऊँ? मेरा दोस्त है यार, मेरा प्यारा मैंने बंदा सुना, है। मैं नाराज भी नहीं हूँ, उनकी अपनी एक तबीयत है, उस तबीयत के साथ गुफ्तगू बाकी नहीं है। मैं बस ये बाकी रहेगी वो भी, चलो मैं साथ बिजी हूँ, शायद मोहम्मद सॉरी में बात काट देता हूँ। कहने तारीफ कई मोहम्मद आपके प्लॉट पे कई दफ़ा बैठ के कहा है कि चंद एक बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल अंबिया की सुन्नत के तहत यहाँ पे बात करते हैं, जिनमें बेशक आपको भी अच्छा आप उसको नहीं लगते वो जवाद भाई, लेकिन मैं समझता हूँ जवाद हो गया, कमलात इस्लाम भाई हो गए, और एक दो और भी, आजम सैफी साहब भी ठीक करते हैं काम, लेकिन वो चूँकि अंदाज़े बयान उनका ज़रा ऐसा है कि अगले बंदे समझते हैं शायद वो सख्ती कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं चंद एक जो अगले बंदे की पूरी बात सुनते हैं, इखलाक के दायरे में रह के पूरा जवाब देते हैं, कमालात इस्लाम भाई ख़ास करके। और उन्होंने आज तक हट कर के उनकी कभी कोई बात सामने भी नहीं आई कि उन्होंने कोई गाली या सख्त कलामी की हो या कुछ की बात की हो, बिल्कुल मसीह अलैहिस्सलाम की किताबों से, कुरान और सुन्नत से बात करते हैं। लेकिन जिन उलमा की ये तारीफ़ें कर रहे हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, लोगों को गालियाँ दे के गैरंतियों को नीचे फेंकते हैं ये लोग, उनके साथ अली साहब अर्ज है वे कि गालियां मैं भी एक गल कर सकना। करो सर, करो ਤੁਸੀਂ host सर, ਹੋ। करो। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। यार बंदे दिन में साहब, मुकम्मल मैं मानना पैंदा है। मैं यही बता रहा हूँ आपको, आप ये जो आप बुनियादी चीजें कह रहे हैं ना, हर कोई मानता है, इवन अहले कुरान भी होंगे वो भी मानते यार कैसे मानते, नहीं मानते यार, अजीब बात आपने मोहम्मद अहमद भाई, आपने भी वैसा ही हाल कर दिया जैसे अकबर ना, मुगल बादशाह अकबर ने दीन इलाही निकाल दिया था ना, ਉਹ ਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੀਨ ਨਾ ਬਣਾਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। बड़ी अच्छी बात बताई है आपने, और ये भी बड़ा अच्छा है कि किसी की बात सुने ना और अपनी बात बताएं, क्योंकि सब कुछ मुकम्मल पता तो हुआ आपको, तो आप ही बताएं। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਾ।
ਜਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਕਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं बात आप। ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਕੈਸਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ। आप गलत कर कैसे सकते हैं, क्या कैसे सकते हैं? ਵੇ ਫਿਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। मतलब मान लो तब शामत है, ना मानो तब शामत है, शामत है नहीं हमारी। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਨਫਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਆਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ नहीं दे सकता। हज़रत मसीह इस्लाम का शेर में मैं अक्सर सुनाता होता ना, है बेखबर दोनों ही तेरा या नेक कहने वाले। मेरे बात दोबारा मुकर्रर मेरे मुकर्रर एक दफा फिर हजूर कहते हैं कि बेखबर दोनों हैं, हाँ या नेक बद और नेक कहने वाले ना, मेरे बातिन की नहीं उनको खबर एक जर्रा बाद। बहुत आला। तो वो आते हैं गलत में भी देख लो, काफर हो गया है, लिखना तू काफर है, तू इस्लाम से निकल गया है। वो एक आता है मुनाफिक, एक आता है लोरी, एक आता है मुर्ताद, एक आता है। तो ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। नहीं मोमिन कह सकते हैं, पक्के ईमान वाले कह सकते हैं। हाँ जो मुकम्मल हुए बुलंद पहाड़ों पे जो हुए, मैं कमज़ोर आदमी, नालायक आदमी है ना। बाकी बंदेशा भाई आपको सब पता है, आप अच्छी अच्छी बातें बताएं यार हमें। बंदेशा भाई का फोन आ गया। तलत भाई का कहाँ तक पहुँचा? फिर लड़ाई होगी उनका, हर मुकालमा उनका लड़ाई पे ही ख़त्म होता है, तो किसकी शामत आई हुई थी? क्या शाहरुख भाई, अकबर भाई बिजी हो गए सारे? चलो मैं भी घर पहुँच गया। जी अली भाई मोहम्मद अहमद साहब बोल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा किसकी शामत आई हुई थी, कहाँ पे किसके साथ लड़ाई पे इख्तिताम हुआ तलत भाई का? वो चौधरी साहब के साथ बात कर रहे थे, तो चौधरी साहब अपनी कर रहे थे, वो अपनी कर रहे थे, तो गुस्से में आके तो वो कहते हैं चले गए हैं, तो आप सुनते नहीं, वैसे है वैसे है। सही है। तो आपको फिर वो मेरा पोस्टर याद आता है, मेरी